اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وقال عز وجل فی سورۃ لقمان کأن فی اذنیہ وقرا فبشرہ بعذاب علیم وقال فی سورۃ الحج ولکن عذاب اللہ شدید وقال عز وجل فی سورۃ الشورى وما يدريك لعل الساعة قریب وقال سورۃ القصص یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کے 37ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 5 آیات سے کچھ جملے تلاوت کیے ہیں۔ پوری آیات آپ کے سامنے نہیں رکھیں، بلکہ کچھ جملے ان میں سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر میں ہم ان آیات کے جملوں کو اپنے ٹاپک کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک حرف انا جو ہے اس کو خاص طور پہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ انا جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، اور پھر جملے پہ اپنا کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ مبتدا کو انا کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ انا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انا کو حرف ناسخ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی انا کی فیملی کے بارے میں بات کریں گے کہ انا کی ایک فیملی ہے جی، اس فیملی کو انا و اخواتہا کہا جاتا ہے۔ انا و اخواتہا کا مطلب ہے انا اور اس کی بہنیں۔ اس فیملی کو حروف ناسخہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس فیملی کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل اس فیملی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان حروف کی مماثلت ہے فعل کے ساتھ، لیکن چونکہ ابھی ہم نے فعل پڑھا ہی نہیں، لہٰذا اس بات کو ہم صحیح طریقے سے اپریشیٹ کر ہی نہیں سکیں گے، لہٰذا انہیں حروف مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا۔ ہاں، انہیں حروف ناسخہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے انا پڑھا تھا تو ہم نے انا کو حرف ناسخ کہا تھا، تو انہیں حروف ناسخہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو جو مبتدا اور خبر کا اعراب ہے، یعنی اس کا مرفوع ہونا کسی نہ کسی وجہ سے ہے، اس وجہ کو یہ منسوخ کرتے ہیں اور اپنا عمل جاری کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے انہیں حروف ناسخہ یا حروف نواسخ کہا جاتا ہے۔ اب رہ گیا انا و اخواتہا، تو اخوات کہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حروف جو ہیں ان کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اخت کا لفظ جو ہے وہ باقی حروف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نوٹ کرتے ہیں جی، یہ انا و اخواتہا یا حروف مشبہ بالفعل یا حروف ناسخہ کل کتنے ہیں؟ تو انا کو داخل کر کے، انا کو شامل کر کے ان حروف کی کل تعداد 6 ہے۔ پہلا ہے انا، دوسرا ہے انا، تیسرا ہے کانا، چوتھا ہے لاکنہ، پانچواں ہے لعل، اور چھٹا ہے لیتا۔ اب میں تفصیل سے ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انا کو تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اب انا کی طرف چلتے ہیں۔ انا اور انا میں فرق آپ کو صرف زیر زبر کا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن یہ فرق صرف زیر زبر کا ہی نہیں ہے، بہت سارے فرق ہیں انا اور انا کے استعمال میں۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انا کیوں استعمال ہوتا ہے۔ انا جو ہے یہ بھی جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پر ایک مماثلت ہے انا کی انا کے ساتھ، کہ جس طرح انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح انا بھی تاکید کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے لیکن انا جملے کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
جیسے ایک جملہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جب انا استعمال کروں گا تو انا داخل ہونے کے بعد میرا جملہ بن جائے گا کہ انا محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب انا کی خبر پہ میں لام بھی داخل کر سکتا ہوں، تو لام داخل کرنے کے بعد میرا جملہ بن جائے گا انا محمدن لرسول اللہ۔ اچھا، اب میں اس جملے کو یعنی انا محمدن لرسول اللہ کو ایک جملے کے درمیان میں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اور آگے میں جملہ لانا چاہتا ہوں کہ انا محمدن لرسول اللہ۔ تو نوٹ کر لیں، اب یہاں پر مجھے انا نہیں لانا ہوگا بلکہ انا لانا ہوگا، اور میں اس جملے کو کچھ یوں ادا کروں گا کہ اشہدو انا محمدن رسول اللہ۔ دوسرا فرق آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے خبر سے لام کو بھی ہٹا دیا، تو رزلٹ یہ نکلا کہ انا بھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، جیسے کہ آپ نے اشہدو انا والے جملے میں اس کو نوٹ کیا۔ اور دوسرا فرق آپ کو یہ ملا کہ انا کی خبر پہ تو لام تاکید داخل ہو جاتا ہے، لیکن انا کی خبر پر لام تاکید داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور فرق نوٹ کر لیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ لام تاکید لائیں خبر پر، جملے کی خبر پر لام تاکید لائیں، تو اس صورت میں اگر آپ لام تاکید لائیں گے تو پھر آپ کو انا سے واپس انا کی طرف جانا ہوگا، یعنی اس صورت میں انا جملے کے درمیان میں آ جائے گا اور جملہ یوں ہو جائے گا اشہدو انا محمدن لرسول اللہ۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ موٹے موٹے میں نے آپ کو فرق بتا دیے ہیں۔ انا اور انا دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ انا عموماً جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ انا کی خبر پر لام تاکید داخل ہو سکتا ہے، انا کی خبر پر لام تاکید داخل نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انا کی خبر پر بھی لام تاکید لائیں تو پھر انا کو واپس آپ انا میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو دوسرا حرف ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا اس فیملی کا، پہلا تھا انا، دوسرا ہوا انا۔ اب چلتے ہیں جی ہم تیسرے حرف کی طرف۔ فیملی کا تیسرا حرف جو ہے اس کا نام ہے کأنا۔ کأنا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ کاف اور انا دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں کاف جو ہے وہ حرف جر ہے جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انا جو ہے یہ ابھی اسی فیملی کا لفظ ہے، لیکن کاف اور انا کے مجموعے سے ایک پورا لفظ بن گیا کأنا۔ اب کأنا کس لیے استعمال ہوتا ہے تو نوٹ کر لیں کہ کأنا بھی تشبیہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن کأنا کی تشبیہ جو ہے کاف حرف جر کی نسبت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ قوی کا مطلب ہے زیادہ پختہ۔ اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے ساتھ میں آپ کو کأنا کا استعمال دکھاتا ہوں۔ ہمارا سمپل جملہ اسمیہ ہے جی زید اسد۔ زید مبتدا، اسد خبر، ترجمہ زید شیر ہے۔ اس جملے کے شروع میں کأنا لگاؤں تو کأنا جملہ اسمیہ کے شروع میں داخل ہو کے مبتدا کو منصوب کرے گا اور جملہ کچھ یوں بنے گا کأنا زیدن اسدن، اور ترجمہ آپ اس کا کریں گے گویا کہ زید شیر ہے۔ تو الحمدللہ جی کأنا کا استعمال بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں لاکنہ کے استعمال کو۔ لاکنہ جو ہے اس فیملی کا چوتھا حرف ہے، اور لاکنہ جو ہے گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ استدراک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک بات سے سننے والے کے ذہن میں وہم پیدا ہوتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے لاکنہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ بولا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں بتاؤں آپ کو تو اردو میں جو ہم لیکن لفظ استعمال کرتے ہیں نا دو جملوں کے درمیان میں، یہ بالکل انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سمپل جملہ اسمیہ ہے ہمارا الاسلام حقن۔
اسلام حق ہے۔ اب میں لاکنہ استعمال کروں گا بیچ میں اور ایک جملہ اور بولوں گا، الکفار جاہلون۔ تو جب لاکنہ استعمال ہوگا اس دوسرے جملے پر الکفار جاہلون پر، تو الکفار جو ہے وہ منصوب ہو جائے گا، کیونکہ لاکنہ جو ہے یہ حروف ناسخہ میں سے ہے، تو میرا یہ جملہ بن جائے گا لاکن الکفار جاہلون۔ تو اب یہ دو جملوں کے درمیان میں آ گیا کہ الاسلام حق لاکن الکفار جاہلون، یعنی اسلام حق ہے تو سب کو پتہ ہونا چاہیے اسلام حق ہے، لیکن کافر جو ہیں وہ جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ لاکنہ سے پہلے آپ کو واو بھی نظر آ جاتی ہے، یعنی لاکنہ جو ہے یہ ولاکنہ کی صورت میں بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ اب یہ واو جو ہے یہ کون سی واو ہے، اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ واو حالیہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ واو اعتراضیہ ہے۔ ابھی نہ آپ کو واو حالیہ کا پتہ ہے نہ واو اعتراضیہ کا پتہ ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اس کو مختصراً ذکر کر دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلے حرف کی طرف، جو کہ اس فیملی کا 5واں حرف ہے، اور وہ ہے جی لعل۔ گرامر والے کہتے ہیں کہ لعل جو ہے یہ ترجی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ترجی کے معنی آپ کو ڈکشنری ملیں گے توقع کے، اچھی اور ممکن چیز کی توقع اور امید کو ترجی کہا جاتا ہے۔ اور لعل جو ہے اس کا ایک اور بھی استعمال ہے، اور گرامر والے لکھتے ہیں کہ اس کا استعمال اشفاق کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اشفاق کہتے ہیں اندیشے کو۔ اب بظاہر آپ کو محسوس ہوگا کہ دونوں بالکل مختلف معنی ہیں، یعنی امید اور اندیشہ، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پہ یہ امید کے لیے استعمال ہوا ہے اور کہاں پر اندیشے کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو کانٹیکسٹ سے آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر لعل جو ہے یہ امید کے لیے ہے اور کہاں پر لعل جو ہے یہ اندیشے کے لیے ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح اگر زید آپ کا دوست ہے اور وہ کلاس میں 2-4 روز سے حاضر نہیں ہو رہا، تو اب آپ لعل کو استعمال کریں گے، لیکن امید کے لیے نہیں بلکہ اندیشے کے لیے استعمال کریں گے، اور آپ کہیں گے لعل زیدن مریض، اندیشہ ہے زید بیمار ہے۔ تو یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لعل زیدن بخیر، تو اس وقت امید ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ امید ہے زید خیریت کے ساتھ ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں لعل زیدن مریض، تو اب یہاں پر امید نہیں ہے بلکہ اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے یا شاید زید بیمار ہے۔ تو لعل جو ہے یہ امید اور اندیشے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر امید والا ترجمہ کیا جائے گا اور کہاں پر اندیشے والا ترجمہ کیا جائے گا۔ اب اس فیملی کا جو آخری لفظ ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے جی لیتا۔ لیتا جو ہے یہ گرامر والے لکھتے ہیں کہ یہ تمنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمنی سے مراد ہے خواہش کرنا، چاہنا یا آرزو کرنا۔ اب جیسے زید حاضر، زید حاضر ہے، اس جملے کے شروع میں اگر میں لیتا لگاؤں گا تو جملہ بن جائے گا جی لیتا زیدن حاضر۔ تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کاش زید حاضر ہو، یعنی یہاں پر اب اس خواہش کی امید بھی ہے، اور یہی جملہ وہ شخص بھی بول سکتا ہے جسے زید کے حاضر ہونے کی بالکل امید نہیں تھی، یعنی اس صورت میں ہم ترجمہ کریں گے کاش زید حاضر ہوتا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ لیتا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی میں نے انا و اخواتہا کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم ان تمام حروف کا قرآن مجید میں استعمال دیکھتے ہیں اور چلتے ہیں ان آیات کی طرف جو میں نے اس لیکچر کے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ تو پہلی آیت ہے جی جو آپ سکرین پہ اس وقت لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو نوٹ کریں یہاں پر انا استعمال ہوا ہے، اور انا جملے کے درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور انا کا ایک اسم ہے اور انا کی ایک خبر ہے۔
یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح انا کا اسم اور انا کی خبر ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ پوری فیملی جو ہے یہ اپنا ایک اسم اور اپنی ایک خبر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں انا کا اسم منصوب ہے، اس میں جلالہ آپ کو اس لیے منصوب نظر آ رہا ہے. دوسرے جملے میں آپ دیکھیں کہ کأن فی اذنیہ وقرا، یہاں پر آپ نوٹ کریں کأن جملے کے شروع میں آیا ہے اور فی اذنیہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو فی اذنیہ جو ہے یہ مرکب جاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مرکب جاری کبھی بھی مبتدا کی جگہ پر نہیں آتا، وہ خبر کی جگہ پر تو آ جاتا ہے خبر کی غیر موجودگی میں، اور کبھی کبھی اس مرکب جاری کو ہم مبتدا پر مؤخر بھی کر دیتے ہیں. یہ تفصیل سے ہم کنسیپٹ کلیئر کر چکے ہیں. تو یہاں پر بالکل وہی کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے. تو کأن آپ کو نظر آیا جملے میں، اور اس کے بعد فی اذنیہ جار مجرور ہے، تو آپ نے کأن کا اسم ڈھونڈنا ہے جو کہ منصوب ہوگا. تو آگے آپ کو وقرن جو ہے یہ منصوب نظر آ رہا ہے جو کہ کأن کا اسم ہے. تو کأن کی بھی ایگزامپل میں نے آپ کو قرآن مجید سے دے دی. اب لاکنہ کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تو یہاں پر آپ دیکھیں لاکنہ سے پہلے واو بھی لگا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور لاکنہ جو ہے اس کا اسم عذاب اللہ ہے جو کہ مرکب اضافی ہے، اور مضاف ہی مرکب اضافی میں اصل ہوتا ہے، اور وہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو اگلا حرف ہے اس فیملی کا، اس کی ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. لعل، تو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب. تو لعل آپ کو نظر آ گیا. اس کے بعد الساعۃ نوٹ کریں کہ یہ منصوب ہے، گویا یہ اس کا اسم ہے، اور قریب مرفوع ہے، یہ اس کی خبر ہے. اور لیتا کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. لیتا کی ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یا لیتا لنا مثل ما اوتیا قارون. تو یہاں پر لیتا کا اسم کون سا ہے؟ اب لیتا کے بعد دیکھیں لنا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور لنا جو ہے ایک مرکب جاری ہے. تو مرکب جاری تو لیتا کا اسم نہیں ہو سکتا، تو آگے ہمیں منصوب اسم جو نظر آ رہا ہے وہ ہے مثلا، اور مثلا جو ہے یہ منصوب ہے، اور مثلا جو ہے اس پہ الف لام بھی داخل نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا. ابھی مزید ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن قرآن مجید میں چونکہ ایگزامپل استعمال ہوئی تھی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ جو بھی کنسیپٹ میں آپ کو پڑھاؤں سکھاؤں اس کو قرآن مجید سے بھی آپ کے سامنے دکھا دوں. تو الحمدللہ جی انا کی ایگزامپلس تو ہم نے بہت ساری قرآن مجید میں دیکھی تھی. آج میں نے جو باقی اس فیملی کے 5 حروف ہیں انا، کأنا، لاکنہ، لعل اور لیتا، ان کی ایگزامپلس بھی قرآن مجید سے آپ کے سامنے رکھ دیں. اب اگلی بات نوٹ کریں، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ انا ضمائر کے ساتھ استعمال ہوا تھا، اسی طرح انا کی جو باقی فیملی ہے وہ بھی ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. تو انا کا پورا چارٹ آپ کے ذہن میں ہوگا. ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا تھا کہ انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی یا اننی اور اننا یا انا. تو انا کے ساتھ ہم نے منصوب ضمائر استعمال کیے تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اب جو باقی فیملی ہے انا کی، اس کے ساتھ بھی یہی منصوب ضمائر استعمال ہوں گے. تو ہم اب ایک ایک حرف کو لیتے ہیں اور ان منصوب ضمائر کے ساتھ استعمال کر کے چارٹ بنا لیتے ہیں. تو دوسرا حرف اس فیملی کا انا ہے، تو انا کے ساتھ ان ضمائر کو لیتے ہیں. تو یہ چارٹ ہمارا جو بنے گا وہ کچھ یوں ہوگا: انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی یا انی اور اننا یا انا. اس کے بعد تیسرا لفظ ہے ہمارا کأنا. کأنا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جی منصوب ضمائر کے چارٹ کو: کأنہو، کأنہما، کأنہم، کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنکا، کأنکما، کأنکم، کأنکی، کأنکما، کأنکن، کأننی یا کأنی، کأننا یا کأننا. چوتھا حرف ہے لاکنہ. لاکنہ کو استعمال کرتے ہیں منصوب ضمائر کے ساتھ: لاکنہو، لاکنہما، لاکنہم، لاکنہا، لاکنہما، لاکنہن،
लकिन्ना का, लकिन्नकुमा, लकिन्नकुम, लकिन्नकी, लकिन्नकुमा, लकिन्नकुन्ना, लकिन्ननी या लाकिन्नी, लाकिन्नना या लाकिन्ना। पांचवा हर्फ है लअल्ला। लाल्ला को इस्तेमाल करते हैं जी ज़मायर के साथ। लअल्लाहु, लअल्लाहुमा, लअल्लाहुम, लअल्लाहा, लअल्लाहुमा, लअल्लाहुन्ना, लअल्लाका, लअल्लाकुमा, लअल्लाकुम, लअल्लाकी, लअल्लाकुमा, लअल्लाकुन्ना। लअल्ली सिर्फ लअल्ली होगा, लअल्लानी नहीं होगा, यानी वो जो नून है जिसे हमने नून विकाया कहा था वो लअल्ला के साथ नहीं आएगा। और आखिरी लअल्लाना, तो वाहिद मुतकल्लिम में जो है नून विकाया वो नहीं आएगा लअल्ला के साथ, ये अच्छी तरह से नोट कर लें। अब आखिरी हर्फ है हमारा लैता। लैता के साथ इस्तेमाल करते हैं जी। लैताहु, लैताहुमा, लैताहुम, लैताहा, लैताहुमा, लैताहुन्ना, लैताका, लैताकुमा, लैताकुम, लैताकी, लैताकुमा, लैताकुन्ना, लैतानी। याए मुतकल्लिम के साथ नून विकाया लाज़िमन आएगा। और आखिरी लैतना। तो जो खुलासा निकला वो ये निकला कि ये तमाम हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल जो हैं या इन्ना व अखवातुहा हैं या हुरूफ नासिखा हैं, ये ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ ज़मायर कौन से इस्तेमाल होंगे? इनके साथ ज़मायर इस्तेमाल होंगे ज़मायर मंसूब मुत्तसिल जो पर्पल कलर में हमने शो किए थे। और इन 6 में से इन्ना, अन्ना, का अन्ना और लाकिन्ना, ये जब वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर के साथ इस्तेमाल होंगे तो नून विकाया आप दोनों के दरमियान ला भी सकते हैं और नहीं भी, यानी नून विकाया आ भी सकते हैं दोनों के दरमियान और नहीं भी आ सकता। तो 4 के साथ ये बात है। बाकी जो 2 हैं उनमें लअल्ला के साथ नून विकाया कभी नहीं आता, यानी या मुतकल्लिम और लअल्ला के दरमियान में नून विकाया बिल्कुल नहीं आएगा। और रह गया लैता, तो लैता और या मुतकल्लिम के दरमियान नून विकाया लाजिमन आएगा। तो ये खुलासा आपके सामने आ गया जो कि आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। कुरान मजीद में ये हुरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल या इन्ना व अखवातुहा या हुरूफ नासिखा जो हैं ये ज़मायर के साथ इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं आपके सामने कुरान मजीद से वो एग्जांपल्स रख देता हूँ जहाँ पे आप इन्हें ज़मायर के साथ देख सकते हैं। तो इन्ना की एग्जांपल से ही आपके सामने मैं बात रख रहा हूँ। तो पहली एग्जांपल आपके सामने आ रही है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तो यहाँ पर इन्ना के साथ देखें हु की ज़मीर जो है आप अटैच ज़मीर मंसूब मुत्तसिल देख रहे हैं। दूसरा टेक्स्ट जो है उसमें आप नोट करें कि वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु, तो अन्ना के साथ वही वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर आपको नज़र आ रही है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल पर्पल कलर में। तीसरी आयत में आपको नज़र आ रहा है तलउहा का अन्नहु, तो का अन्ना के साथ वही हु की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर मंसूब मुत्तसिल पर्पल कलर में आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप देखें वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्दी, यहाँ पर लाकिन्ना के साथ वही ज़मीर हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर गायब की आपको पर्पल कलर में नज़र आ रही है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप देखें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हीन, तो यहाँ पर लअल्ला के साथ हु की ज़मीर आपको नज़र आ रही है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर गायब की। और मैंने एक ही ज़मीर आपके सामने रखी है वाहिद मुज़क्कर गायब की। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ज़मायर इन हुरूफ के साथ इस्तेमाल नहीं होते, बाकी ज़मायर भी आपको कुरान मजीद में मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि एक ज़मीर की एग्जांपल मैं आपके सामने इन तमाम हुरूफ के साथ रख दूँ। अब रह गया आखिरी हर्फ लैता, तो लैता के साथ हु की ज़मीर तो कुरान मजीद में मुझे नहीं मिली, लेकिन हा की ज़मीर यानी वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर हा जो है वो मुझे मिल गई है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कुरान मजीद से। अल्लाह ताला ने सूरतुल हाक्का में इरशाद फरमाया या लैतहा कानतिल कादिया, तो यहाँ पर आपको हा की ज़मीर लैता के साथ मिल रही है जो कि ज़मीर मंसूब मुत्तसिल वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर है। अब इन हुरूफ के बारे में कुछ
مزید اہم باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے اس لیکچر کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو مزید باتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں، ابھی تو آپ کو اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی جس طرح آنی چاہیے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو آگے بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ تو 2 پوائنٹس ہیں جی۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ان حروف کے ساتھ بعض مرتبہ ایک ماں استعمال ہوتا ہے۔ وہ ماں جو ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں مائے کافہ کہتے ہیں۔ مائے کافہ اس لیے اس ماں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ ان حروف کے اعرابی اثر کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی ان کے اسم سے پہلے ایک ماں آتی ہے، یعنی ان کے ساتھ ملا کے ہی وہ ماں لکھی جاتی ہے، جسے مائے کافہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ مائے کافہ جو ہے اس کو مائے کافہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اعرابی اثر کو زائل کر دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے، یعنی مائے کافہ جب آ جاتی ہے ان حروف کے بعد تو پھر یہ حروف اپنا منسوب کرنے والا اثر کھو دیتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ مائے کافہ جب ان کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو پھر یہ حروف جو ہے یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ میں زیادہ تفصیل سے بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ابھی ہم نے فعل پڑھا ہی نہیں ہے، تو آپ پراپر طریقے سے اس کانسیپٹ کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے۔ انا اور انا کا استعمال جو ہے میں آپ کو قرآن مجید میں دکھا دیتا ہوں مائے کافہ کے ساتھ، کیونکہ انا اور انا مائے کافہ کے ساتھ جب استعمال ہوئے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور مائے کافہ کے ساتھ استعمال ہونے کی صورت میں انا اور انا جو ہیں یہ حصر کا مفہوم دیتے ہیں، یعنی ہی کا مفہوم دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں۔ مثلاً پہلی ایگزامپل ہے سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون۔ تو پہلی بات نوٹ کریں کہ انا کے ساتھ ماں آ گیا جو کہ ماں ایک کافہ ہے، اور انا کا جو اثر ہونا تھا منسوب کرنے والا وہ اس مائے کافہ نے روک دیا، اس لیے آپ کو جو نحنو کی ضمیر آگے نظر آ رہی ہے وہ مرفوع ضمیر نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ ماں بیچ میں نہ ہوتا تو یہ نحنو کی بجائے نا کے طور پہ ضمیر آپ کو نظر آتی۔ تو انما نحنو مصلحون، تو اب انا کے ساتھ جب ماں آ گیا تو اب جو نحنو اور مصلحون دو اسم ہے نا، اب جنہیں ہم نے انا کا اسم اور انا کی خبر کہا تھا، اب یہ انا کا اسم اور انا کی خبر بھی نہیں رہیں گے، بلکہ واپس اپنے سٹیٹس مبتدا اور خبر کے طور پہ ذکر کیے جائیں گے۔ یعنی انا ماں کو پھر کہا جائے گا کہ یہ کلمہ حصر ہے، اور نحنو مبتدا ہے اور مصلحون جو ہے وہ خبر ہے، اور حصر کا مفہوم پیدا کیا جائے گا جملے میں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ انا ماں کے ساتھ استعمال میں نے آپ کو دکھا دیا، انا ماں کے ساتھ بھی استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تو یہاں پر نوٹ کریں انما الہکم الہ واحد، ان میں انا کے ساتھ ماں آ گیا، یہ مائے کافہ ہے، اور آگے الہکم میں الہ جو مضاف ہے وہ مرفوع ہی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس مائے کافہ نے انا کے اثر کو ختم کر دیا۔ الہکم اب انا کا اسم بھی نہیں رہا بلکہ واپس مبتدا کی صورت میں آ گیا ہے، اور الہ واحد مرکب توصیفی خبر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی مائے کافہ نے آ کے کیا کیا، اس نے ایک تو ان کے اعرابی اثر کو بھی روک دیا، اور دوسرے وہ جو انہوں نے اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیا تھا نا وہ بھی سٹیٹس ان سے واپس لے لیا۔ باقی جو حروف ہیں ان میں سے صرف کأنہ مائے کافہ کے ساتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، لیکن وہ صرف فعل کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اس کی میں اگزامپل آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس پہ بات نہیں کروں گا تاکہ آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں وہ 100% قرآن کے مطابق ہیں۔ تو جیسے آپ قرآن مجید کے
آیت کے اس ٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں کأنما یصعد فی السماء، تو یہاں پر کأنہ جو ہے وہ ما کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور اب کأنہ جو ہے وہ فعل یصعد کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کیونکہ ہم نے فعل نہیں پڑھا تو آپ اس کو صحیح معنی میں اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ ان حروف مشبہ بالفعل یا انا واخواتھا یا حروف ناسخہ کے ساتھ مائے کافہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور مائے کافہ کے استعمال ہوتے ہی یہ جو حروف ہیں یہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ انا اور انا کی ایگزامپل میں نے آپ کو صرف اور صرف اسم کے ساتھ دکھائی ہیں، فعل کے ساتھ نہیں دکھائیں، جبکہ کانما کی ایگزامپل میں نے آپ کو فعل کے ساتھ دکھائی ہے۔ اب دوسری بات جو ہے ان حروف کے بارے میں اہم، وہ یہ ہے کہ ان حروف میں سے 4 حروف جو کہ نون کی شد کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کون کون سے؟ انا، انا، کانا اور لاکنہ۔ ان 6 حروف میں سے ان 4 حروف کی شد بعض مرتبہ ختم کر دی جاتی ہے اور انہیں ساکن لکھا اور پڑھا جاتا ہے، یعنی انا جو ہے ان بن جاتا ہے، انا جو ہے وہ ان بن جاتا ہے، کانا جو ہے وہ کان بن جاتا ہے، اور لاکنہ جو ہے وہ لاکن بن جاتا ہے۔ یعنی ان 6 میں سے صرف 4 حروف کے بارے میں یہ میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جب ان 4 حروف کی شد ختم کر دی جاتی ہے تو ان حروف کو اب مخففہ من المثقلہ کہا جاتا ہے، یعنی مخففہ مطلب ہے انہیں ہلکا کر دیا ہے، یعنی ان کی شد ختم کر دی ہے۔ مثقلہ یعنی شد کے ساتھ ہی آتے تھے، ان کی شد کو ہٹا کر انہیں استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان 4 حروف کے ساتھ یہ بات خاص ہے کہ بعض اوقات ان کی شد جو ہے وہ ختم کر کے ان کو سکون کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اب اگلی اہم بات نوٹ کر لیں کہ اس صورت میں یعنی ان کی شد ختم کرنے کی صورت میں یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو جب ان کو مخففہ من المثقلہ کر دیا جائے تو یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب میں جملہ فعلیہ کے ساتھ ان کی ایگزامپلز آپ کو اگر دکھا دوں تو آپ کو بالکل مزہ نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے فعل پڑھا ہی نہیں، تو وہ ایگزامپلز میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ اور دوسری بات جو ہے مخففہ من المثقلہ ہونے کی صورت میں وہ یہ ہے کہ ان کے اعرابی اثر کو اگر یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوں تو کیا ان کے اعرابی اثر کو باقی رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، یعنی یہ اب تخفیف کے بعد یعنی شد ہٹنے کے بعد کیا اپنے اسم کو منسوب کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان جو ہے یہ جب تخفیف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اعرابی اثر کو باقی رکھنا بھی جائز ہے اور اس کے اعرابی اثر کو ختم کر دینا بھی جائز ہے۔ یعنی انا جب انا سے ان کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس صورت میں ان کے اعرابی اثر کو قائم رکھا بھی جا سکتا ہے اور اعرابی اثر کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ان کے اعرابی اثر کو ختم کر دینے کی ایگزامپل میں آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ہازانی لساحرانی، تو اب یہاں پر دیکھیں ان کے بعد ہازانی ہے، ہازانی اسم و اشارہ ہے اور مثنیٰ کا اسم و اشارہ ہے اور مرفوع اسم و اشارہ ہے۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہازانی مرفوع اسم اشارہ ہے، ہازینی منصوب اور مجرور اسم اشارہ ہے، تو انا کے بعد ہازینی آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر ہازانی آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہی ہے، تو ایک رول اور نوٹ کر لیں کہ جب ان کو تخفیف کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے نا
اور اس کے اثر کو باقی نہیں رکھا جاتا، اس کے اعرابی اثر کو باقی نہیں رکھا جاتا جیسے کہ یہاں پر نہیں رکھا گیا، تو اس صورت میں ان مخففہ من المثقلہ کی خبر پر لام لازماً داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو لام لازماً مل رہا ہے کہ ان ہاذانی لساحرانی، تو یہ جو لام ہے یہ وہی لام ہے جو تاکید کے لیے، مزید تاکید کے لیے خبر پر داخل کیا گیا ہے۔ اب ان کے ساتھ دیکھتے ہیں جی، ان جب اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تخفیف کی صورت میں تو اس کا اثر ہمیشہ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر جس پر رکھا جاتا ہے وہ ایک ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر ہمیشہ محذوف ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اور اس پہ ہم مزید بات نہیں کریں گے۔ کأنہ جب تخفیف کے ساتھ آتا ہے، یعنی کأن کی صورت میں آتا ہے تو ہمیشہ عمل کرتا ہے، یعنی اس کا اثر ہمیشہ باقی رہے گا، لیکن اس کا اثر بھی جس اسم پر باقی رہے گا وہ اسم ضمیر ہوگی، اور وہ ضمیر بھی محذوف ہوگی جس طرح ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ چیزیں ابھی آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک لیکچر میں آ جائیں گی تو آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب رہ گیا جی آخری لفظ لیکن۔ یہ لیکن جو ہے یہ ہمیشہ غیر عامل ہوتا ہے، یعنی اس کا اعرابی اثر باقی نہیں رہتا، یعنی اس کے بعد آپ کو اسم جو ہے وہ مرفوع ہی نظر آئے گا۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو قرآن مجید سے دکھا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اس کی ایگزامپل موجود ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یاتوننا لیکن الظالمون۔ اب یہاں پر لیکن کے بعد دیکھیں آپ الظالمون مرفوع استعمال ہوا ہے، اور لیکن کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے۔ تو میں نے قرآن مجید سے آپ کے سامنے لیکن کی ایگزامپل بھی رکھ دی۔ اب یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا اس کا جو خلاصہ نکلا ہے وہ خلاصہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ خلاصہ یہ نکلا ہے کہ انا کانا اور لاکنہ میں سے انا اور کانا جو ہیں یہ تخفیف کے بعد یعنی شد ختم ہونے کے بعد ہمیشہ اپنا اثر رکھتے ہیں، لیکن ان کا اثر جو ہے وہ یعنی منسوب کرنے والا اثر ایک ضمیر پہ ہوتا ہے، اور وہ ضمیر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے۔ اور لاکنہ جو ہے وہ تخفیف کے بعد اپنا اثر کبھی بھی نہیں رکھتا، اس کے بعد آپ کو مرفوع اسم ہی نظر آئے گا۔ اور انا جو ہے وہ تخفیف کے بعد اپنا اثر رکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رکھ سکتا۔ اگر وہ اپنا اثر نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ لازمی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ خبر پر جو ہے وہ لام جو ہے وہ لازماً داخل کیا جاتا ہے۔ تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ جی آپ کو انا و خواتہا، حروف مشبہ بالفعل یا حروف ناسخہ کے بارے میں باتیں بتا دی ہیں۔ ان میں سے جو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہیں، جو باتیں سمجھ میں ابھی نہیں آئیں ان کے بارے میں انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ تو الحمدللہ جی آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔